السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ انعام آیت نمبر 122 سے لے کے ہم 127 تک انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اور اگر کم کرنا ہو تو کم کر دیں گے۔ اچھا، یہ جو پیچھے بات آ رہی تھی، پچھلی ایک جو سورت چل رہی تھی، پچھلی آیت چل رہی تھی شیاطین کے بارے میں، کہ وہ وہی ڈال دیتے ہیں اپنے دوستوں کی تاکہ وہ جھگڑا کریں تم سے، جو اس کے بارے میں ہے۔ تو کل ہم نے تھوڑا سا اس کو کم کیا تھا کہ شیاطین نے نا اپنی ساتھیوں کے ذریعے یہ بات پھیلائی کہ یہ مسلمان اللہ کے ذبح کیے ہوئے جانور یعنی مردہ کو تو حرام، اور اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ کو حلال قرار دیتے ہیں۔ جو بھی آپ بات پوچھ رہے تھے نا، کہ یہ شیاطین نے اپنے ساتھیوں کے دلوں میں ایک وسوسہ ڈالا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے جس کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ انہوں نے یہ بات کی کہ اللہ کا تو جو تھا مسلمان اللہ کے ذبح کو، جو اللہ نے جس طرح جانور کو مار دیا ختم ہو یعنی مردہ، اس کو حرام، اور اپنے ہاتھ سے ذبح شدہ کو حلال قرار دے دیا، اور دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان اور اس کے دوستوں کے وسوسوں کے پیچھے مت لگو۔ جو جانور مردہ ہے یعنی بغیر ذبح کیا گیا سوائے سمندری میں مردار کی، کیونکہ سمندری مردار حلال ہے، وہ جو ہے وہ مردار ہے جو کہ جس کو ذبح نہیں کیا گیا، اس پہ چونکہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی عدی بن حاتم کے بارے میں بھی اچھا آگے جو آتا ہے نا، یہ جو وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اب اطاعت نہیں کی کھانے پینے میں تو مشرک کیسے ہو گئے، پھر شرک کیسے ہو گیا، یہ بھی بات آتی ذہن میں کہ البتہ تم مشرک ہو گئے۔ اب من کانا، کیا بھلا وہ جو کانا ہے میتن مردہ، فَأَحْيَيْنَاهُ تو زندہ کیا ہم نے اسے۔ مردہ سے یہاں پہ کیا مراد ہے؟ کافر مراد ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ مراد ہے، کیونکہ مردے تو مطلب اگر زندگی دنیا میں تو زندہ نہیں ہو سکتے، یہاں سے وہ شخص مراد ہے کہ جس کا دل ایمان سے خالی ہے، وہ مردہ ہے۔ وَأَحْيَيْنَاهُ تو زندہ کیا ہم نے اسے، کس سے؟ ایمان کی روشنی دے کے، ایمان کا نور دے کے اس کو زندہ کر دیا۔ وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے لہو واسطے اس کے نوراً ایک نور، یمشی وہ چلتا ہے بہی ساتھ اس کے۔ یہاں نور سے کیا مراد ہے؟ نور ہدایت، قرآن کا نور، اسلام کا نور، نور ہدایت۔ یمشی وہ چلتا ہے بہی ساتھ اس کے، فی الناسی لوگوں میں، کمم مثلہ کیا اس کی مانند اس کے ہو سکتا ہے، کیا اس جیسا ہو سکتا ہے، اس شخص جیسا ہو سکتا ہے۔ من جو ہے نا کا الگ ہے، مانند اس کے، من اس شخص کے، کا من، تو یہ دونوں اکٹھے آ گئے۔ مثلہ مانند اس کے ہو سکتا ہے، اس کی مثال ہو سکتا ہے، فی الظلماتی جو اندھیروں میں ہو۔ ایسا شخص جس کو ہم نے، جو کہ پہلے ایمان نہیں لایا، مردہ تھا، پھر اس کو ایمان کی روشنی سے زندہ کیا، وہ اس میں پھر ایمان کی روشنی میں اس کو نظر آ رہا ہے، اللہ کا نور نظر آ رہا ہے، وہ اس میں چل رہا ہے لوگوں کے بیچ، حالانکہ وہ انہی لوگوں کے بیچ میں ہے، ابھی انہی لوگوں میں موجود ہے جن میں پہلے تھا، اس جیسا ہو سکتا ہے جو ابھی بھی اندھیروں میں ہے۔ لیس بخارج منہا اور پھر وہ اس سے نکلنے والا بھی نہیں ہے، ایسا شخص کہ جو اندھیروں میں ہے اور وہ اس سے بخارج منہا لیس ان سے نکلنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ایک مثال دے رہے ہیں کافر کی اور مومن شخص کی، یہ مثال ہے۔ کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیا گیا للکافرین کافروں کے لیے، ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے تھے، کافروں کے اعمال جو ہیں وہ مزین کر دیے گئے۔ اب اللہ نے یہاں پہ مردہ کہا ہے ایسے شخص کو۔ اسی طرح آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا
یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، سورہ بقرہ میں۔ اور اس کے علاوہ جیسے ایک سورہ ہود میں بھی آیت آتی ہے، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا اور بہرا اور سننے والا اور جو دیکھنے والے ہیں، کیا یہ دونوں یہ والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور ایک جگہ پہ آتا ہے سورہ فاطر میں، اس کی تھوڑی سی دیکھتے ہیں ہم اس کو، کہ وما یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھا اور آنکھوں والا سے مراد ویسے بھی دیکھا جائے تو جس کو نہیں نظر آتا وہ دونوں برابر نہیں، لیکن یہاں پہ اندھا دل کے اندھے کی بات ہو رہی ہے، اور دیکھنے والا کون ہے؟ جو ایمان والا ہے، جو ایمان کے نور سے، نور بصیرت سے دیکھتا ہے، اور خاص طور پہ جب اس کے پاس جو اس کو حاصل کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری قوم کہاں کھڑی ہے، ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں نا، اتنی پستی، اتنی ذلت کہ ہر جگہ پر ظلم انسان جلائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پر مسلمان جلائے جا رہے ہیں۔ اتنی پستی کیوں ہے؟ ہم اس کو چھوڑ دیا ہم نے، یہ اس وجہ سے۔ اچھا، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ روشنی، یعنی نہ اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتا ہے، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ تاریکی اور روشنی، ولا الظل ولا الحرور، اور نہ چھاؤں اور دھوپ، یہ چیزیں برابر ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی۔ وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں، یہ سورہ فاطر ہے، آیت نمبر 16 تک ہے۔ زندہ اور مردہ، یہاں سے اب ہم دیکھ لیں کہ ہم کون سی لائف جی رہے ہیں، زندوں کی ہے یا کون سی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافر کو مردہ اور مومن کو حی، زندہ قرار دیا ہے، اس لیے کہ کافر کفر کی ضلالت اور تاریکیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے اور اس سے نکل ہی نہیں پاتا، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہلاکت، بربادی، اس میں ہی بڑھتا رہتا ہے۔ اور مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے زندہ فرما دیتا ہے، جس سے زندگی کی راہیں اس کے لیے روشن ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کی راہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہی نکل آتا ہے، اسی وہ جو درپیش ہوتا ہے نا آپ کو اپنی لائف میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی لائف میں، وہ اس سے ہی ریلیٹ آپ کو آیات مل جاتی ہیں اور پھر آپ کو سکون ہوتا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے نا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان کے ذریعے زندہ فرماتے ہیں، جس سے زندگی کی راہیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، روشن ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ اسے کامیابی ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح کافروں کے جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیے؟ مزین کر دیے۔ اب وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم روشنیوں میں ہیں، روشنیوں کے شہر، اور جو یہ ہیں سب وہ اندھیروں میں ہیں، اور کیا ان کی لائٹنگ دیکھ لو، کیا ان کا، یعنی ان کی زندگی، ان کی لگژریز اور یہ سب کچھ دیکھیں تو بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں، پسماندہ قوم ہے، پسماندہ علاقے، پسماندہ قوم، طبقات، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مردہ ہیں، میتن، یہ مردے ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں۔ کتنی مطلب جو ہے وہ دلکش معلوم ہوتی ہے ان کی لائف، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مردہ ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیا کر کے دکھا دیا ان کو، اسی طرح، یعنی ہم نے نہیں، اسی طرح کافروں کو مزین کر کے، یہ شیاطین ہی کرتے ہیں مزین کر کے دکھا دی ان کے اعمال۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جعلنا، بنا دیا ہم نے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، اکابرہ، اس کے بڑوں کو، اکابر بڑے، سردار، کھڑپینچ، ایلیٹ کلاس جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو کیا کر دیا؟ مجرمیہا، مجرم اس کے، جرم کرنے والے، یعنی لیم کرو، تاکہ وہ مکر کرے، فیہا، اس میں،
مکر، مکر کیا ہوتا ہے؟ خفیہ چال، کسی کو کسی کے مقصد سے، کسی کے منصب سے ہٹا دینا، کسی کا جو ٹاسک اسے ملا وہ اس کو ہٹا دینا۔ تو کیا مکر کرتے تھے کہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، انبیاء کی بات نہ مانی جائے، رسولوں کی بات نہ مانی جائے، نیک لوگوں کی بات نہ مانی جائے، اس سے وہ منع کرتے تھے۔ وما یمکرون، اور نہیں وہ مکر کرتے الا بانفسہم، مگر وہ اپنے ہی نفسوں سے۔ وہ جو چالیں اور ہیلے چل رہے ہیں وہ صرف ان کے وہ جو گڑھا کھود رہے ہیں وہ اس میں خود ہی گرنے والے ہیں۔ وما یشعرون، انہیں پتہ بھی نہیں ہے، انہیں شعور ہی نہیں اس بات کا۔ شعر سے ہم نے مراد لی تھی نا، شعر کس لیے آتا ہے؟ بال کے لیے، کہ بال کے برابر کسی چیز کا شعور ہونا، اتنی باریکی، اس کو شعر بولتے ہیں، اس لیے یشعرون کا لفظ آتا ہے۔ انہیں اتنی بھی خبر نہیں ہے کہ وہ جو یہ گڑھے کھود رہے ہیں، یہ جو مکر کر رہے ہیں، چالیں چل رہے ہیں، یہ ان کے اپنے لیے ہی نقصان دہ ہے۔ یعنی ان کی شرارتوں کا وبال اور اسی طرح ان کے پیچھے لگنے والے لوگوں کا وبال بھی انہی پر پڑے گا۔ اسے مکر کے حوالے سے جیسے ایک سورہ نوح میں آتا ہے کہ انہوں نے کیا بات کہی تھی، یہ جو کافر تھے کیا، وَمَكَرُوا مَكْرًا مَكْرًا كُبَّارًا، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا، مکرن کبارا۔ کیا کب مکر کیا تھا؟ نوح علیہ السلام کو قتل کرنے پر ابھارنا، بعض کہتے کہ مال دولت کی، اولاد کی وجہ سے جس فریب اور نفس کا وہ شکار ہوئے، حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو ان کو یہ نعمتیں کیوں میسر آتی؟ مطلب اس طرح کی عجیب و غریب سی۔ اور پھر وقالو، کہنے لگے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع، انہوں نے کہا کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود کو نہ سواع کو۔ یہ ہم پڑھ چکے نا کہ کون سے معبود، کون سے بت بنے تھے، یہ اصل میں نیک لوگ تھے، ان کے انہوں نے بت بنا دیے تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، سورہ نوح ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وقد اضلوا کثیرا، انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا، ولا تزد الظالمین الا ضلالا، الہی اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ اللہ وہ اب کہہ رہے ہیں ولا تزد الظالمین الا ضلالا، الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا دے۔ اچھا، تو یہ مکر ہے کہ کون تھے؟ بڑے بڑے ایلیٹ۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو سردار ہیں اور بڑے بڑے یہ وڈیرا سسٹم اور یہ سارا کچھ، یا ہماری جو اقتدار ہے یہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے؟ اور ابھی کچھ خاندان تو بالکل قابض ہیں، ایلیٹ کلاس ہے نا یہ سارے، اور یہ کچھ یعنی جن کو اشرافیہ بولتے ہیں، انہی کے قبضے میں سارے اقتدار ہیں، ساری حکومتوں کے، ہر چیز کے سسٹم جتنا بھی ہے انہی کے اس میں اختیار میں ہے۔ تو یہ کیا کرتے؟ چالیں چلتے ہیں۔ پہلے بھی اسی طرح ہی ہوتا تھا۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، اور جب آتی ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، قالوا، تو وہ کہتے لن نؤمن، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نوتا، ہم دیے جائیں۔ یہ جو ایلیٹ کلاس تھے، یہ جو کھڑپینچ تھے، سردار تھے، یہ جب اب مکر کرتے، چالے چلتے، تو کیا کہتے کہ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم دیے جائیں، نوتا، ہم دیے جائیں، مانند مثل اس کے، ما اوتیا، جو دیے گئے رسول اللہ کے رسولوں کو۔ کبھی تو وہ ملائکہ کا وہ کرتے، جیسے ہم پیچھے پورا یہی چل رہا ہے سارا، کبھی وہ کہتے کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا۔ اب وہ ان کی ایک نئی بات ہی نکل آئی ہے کہ ہم دیے جائیں جو رسول اللہ کو دیا گیا۔ اب رسول اللہ کو کیا دیا گیا؟ اب رسول اللہ کو کیا دیا گیا تھا؟ نبوت دی گئی تھی، یعنی نبوت کا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی نبی بنائے جائیں یا ہمیں بھی کوئی کتاب دی جائے۔ اللہ عالم، زیادہ جانتا ہے، حیث یجعل، جہاں وہ رکھتا ہے، رسالتہ، اپنی رسالت کو۔ دیکھا رسالت کی بات آ گئی ہے، یہ رسالت کی ہی اب طلبگار بن گئے کہ ہمیں یہ منصب کیوں نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کو پتہ ہے کہ اللہ نے وہ اپنا منصب کہاں پہ رکھنا ہے۔ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو تھا نا ولید بن مغیرہ، اس نے بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ جو رسول ہیں
ان کو جو منصب دیا گیا، میں ان میں عمر میں بھی بڑا ہوں، جاہ و جلال میں بھی بڑا ہوں، میری اولاد بھی ہے، بیٹے تھے اس کے پاس 12 بیٹے تھے، 10 یا 12 بیٹے تھے، اور مال بھی کافی زیادہ تھا، اور وہ کہتا تھا میں عمر میں بھی بڑا ہوں تو یہ منصب مجھے ملنا چاہیے تھا۔ یہ ولید بن مغیرہ نے یہ بات کہی تھی۔ اسی طرح یہ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں کیوں نہیں ملا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ اس نے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ سیصیب الذین، عنقریب پہنچے گی، الذین ان لوگوں کو، اجرموا جنہوں نے جرم کیے۔ جرم کون سے؟ یہی رسولوں کو جھٹلایا، پھر ان کو قتل کیا۔ صغار ذلت، عنقریب انہیں پہنچے گی جنہوں نے جرم کیے، صغار ذلت عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ صغار کہاں سے، صغار کہاں سے نکلا؟ صغر سے۔ صغر کسے کہتے ہیں؟ اصغر کیا ہوتا ہے؟ سب سے چھوٹا، چھوٹے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر صغار سے مراد ذلت ہے۔ اللہ کے ہاں وعذاب شدید، اور عذاب شدید، بما کانوا یمکرون، بوجہ اس کے جو تھے وہ مکر کرتے، جو یہ ہیلے بہانے اور مکر جس طرح کے کرتے اور خفیہ چالے چلتے، اور انبیاء کو ان کا جو منصب تھا یا جو ان کا مقصد تھا اس سے ہٹاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس کی وجہ سے سخت سزا دی جائے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ انتخاب ہوا ہے نبوت کے لیے، حضرت ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر پایا، تو آپ کو اپنے لیے چن لیا، یعنی نبوت کے لیے۔ آپ پیغمبر بنا کر مبعوث، آپ کو پیغمبر بنا کر مبعوث فرمایا۔ پھر آپ کے بعد لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی تو آپ کے صحابہ کے دلوں کو دوسروں کے دلوں سے بہتر پایا، تو ان کو اپنے پیغمبر کے وزیر یعنی مددگار یعنی صحابہ بنا دیا، جو اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے ہیں۔ پس جس بات کو مومن اچھا جانتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے، جس بات کو مومن برا جانتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ جو اعتراض اٹھتے تھے ان کے بارے میں یہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں ازروئے خاندان تم میں سب سے اچھا ہوں، نیز ازروئے ذات تم میں سب سے اچھا ہوں۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نیز حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا بھر میں مشرق و مغرب سب میں نے چھان ڈالا، لیکن آپ سے بڑھ کے میں نے کسی کو افضل نہیں پایا، اور سارے مشرق و مغرب ڈھونڈ ڈالے تو کوئی خاندان بنو ہاشم کے خاندان سے بہتر فضیلت رکھنے والا نہ ملا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کی ذات گرامی اور ان کی جو ہے وہ شخصیت کے بارے میں یہ باتیں آتی ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کے اچھے قرن یکے بعد دیگرے آتے رہیں گے۔ قرن کسے کہتے ہیں؟ زمانوں کو، حتیٰ کہ وہ اچھا قرن بھی آ گیا جس میں ہوں۔ سب سے بہترین قرن، جو سب سے بہترین زمانہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر فرمانے لگے کہ بتاؤ میں کون ہوں؟ لوگوں نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ نے مخلوقات پیدا کی اور مجھ کو اپنی مخلوقات میں سب سے بہتر پیدا کیا، اور لوگوں کو 2 فریق میں تقسیم کیا، اور مجھ کو اچھے فرقے میں، اچھا گروہ تھا اس میں قرار دیا، اور جب اس نے قبائل پیدا کیے تو سب سے اچھا قبیلہ مجھے دیا۔ یہ بنو ہاشم سب سے بہترین قبیلہ جس میں آپ آئے ہیں۔ اللہ نے خاندان بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے گھرانے میں پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین گھرانے میں سے پیدا ہوئے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ کافر اس طرح کی بات بناتے، اور ولید بن مغیرہ کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں کہ وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ مجھے ہی ان منصب کیوں نہیں دیا گیا۔ پہلے تو اور نشانیوں کی باتیں ہو رہی تھی، اور اب یہاں پر یہ والی بات ہو رہی ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، پس جسے چاہتا ہے اللہ، ان يهديه، کہ وہ ہدایت دے اسے، یشرح کھول دیتا ہے۔ یشرح کہاں سے نکلا؟ شرح کہتے ہیں کھولنا، بیان کرنا۔
کھول دیتا ہے صدرہ اس کا سینہ. سینہ کس لیے کہا گیا؟ کیونکہ سینے میں ہی تو دل ہوتا ہے. للاسلامی اسلام کے لیے. اللہ جسے چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے جو ہے وہ کھول دیتا ہے. کس لیے؟ تاکہ وہ اسے ہدایت دے دے. وَمَن یُرِدْ اور جسے وہ چاہتا ہے ان یضلہ کہ وہ گمراہ کر دے. یجعل وہ کر دیتا ہے صدرہ سینہ اس کا ضیقاً تنگ. ضیق تنگ کر دیتا ہے. حرجاً گھٹا ہوا. پہلے تو تنگ آیا اور حرجاً اور شدت کے لیے آیا. حرج کی بھی ابھی بتاتے ہیں کہ کیا ہے حرج. کانما گویا جیسے کہ یصعد وہ چڑھتا ہے. صعدہ اوپر کی طرف چڑھنا، مشکل سے چڑھنا. آپ دیکھیں جب فی السماء آسمان میں آپ جب اوپر جا رہے ہوتے ہیں، کسی پہاڑی کو کراس کر رہے ہوتے ہیں یا اوپر کی طرف چڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ مثال کے طور پر سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں یا کوئی بہت زیادہ سیڑھیاں ہیں، تو آپ کی سانس بھی پھولتی ہے اور اوپر جا کے ویسے بھی آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور اوپر چڑھنا چڑھائی تھوڑی مشکل ہوتی ہے. اس لیے بھی یہ آیا. ایک تو جب اس کے سامنے کوئی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا دین کی، اسلام کی، قرآن کی، تو اس کا سینہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب کوئی اور باتیں ادھر ادھر کی فضول ہو رہی ہوتی ہیں تو تب وہ بڑا خوش رہتا ہے. جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا سینہ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو نہیں، ایسی محفلوں میں پسند نہیں کرتے آنا. انہیں دعوت بھی دی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس انہوں نے دے دی ہے، بس فضول سا کام ہے، یہ کر رہے ہیں، کرتے رہے، ان کا کام ہے یہ کریں. اور باقی جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ کیسے رش ہوتا ہے، کیسے مجمعوں میں لوگ کسی کو مہندی کی، کسی کو اپٹن کی، کسی کو فلانی چیز کی دعوت دے دیں، ناچ گانے بجانے کی، تو کیسے لڑکیاں خاص طور پہ ینگ گرلس بھاگی ہوئی آئیں گی، کچھ خواتین بھی اولڈ بھی آتی رہیں گی، سب جانے کی کریں گے. لیکن قرآن کی محفلوں میں جہاں پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں. مساجد دیکھ لیں نہیں بھرتی، فجر کی نماز دیکھ لیں، عشاء کی نماز دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ابھی تک مسجدیں جو ہیں وہ نہیں پوری اس طرح سے ہیں. تو یہ سینہ تنگ ہو جاتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. کیسے؟ جیسے کہ وہ چڑھتا ہے فی السماء آسمان میں. اللہ نے چڑھنے کا مثال دی ہے. کذالک اسی طرح یجعل اللہ ڈالتا ہے اللہ الرجس گندگی کو، نجاست کو. کس چیز کی گندگی؟ شیطانی وسواس. نہیں اچھا لگتا، یہ گندگی نجاست ہی تو ہے کہ اس کو قرآن سننا اچھا نہیں لگ رہا، اس کو اللہ کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی، اس کو اور چیزیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں، اس کو اس میں چام نظر نہیں آ رہا. وہ اس کو ترجیح نہیں دے رہا، اور چیزوں کو ترجیح دے رہا ہے. قرآن کو کوئی ترجیح نہیں ہے ہماری لائف میں، ویسے بھی نہیں ہے. الذین، اچھا اسی طرح ڈال دیتا ہے اللہ نجاست کو، گندگی کو، الذین اوپر ان کے لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے. اللہم لا تجعلنا منہم. استغفر اللہ العظیم. یہاں پہ جو بات آئی ہے نا حرج کی، کہ حرج، پہلے ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کہ سینہ تنگ ہونے کی کیا ہے. یعنی جس طرح زور لگا کر آسمان پر چڑھنا ممکن ہی نہیں ہے، اس طرح جس شخص کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے اس میں توحید اور ایمان کا داخلہ ممکن نہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دے. ایک حدیث بھی آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. اللہ کا جس سے، بلکہ ہم اکثر ایسے ہوتا ہے نا ہمارے ساتھ کو نیکی کرتا ہے تو ہم اسے کیا دعا دینا چاہ رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم یہ گریٹا اور یہ ان سب کے لیے کیا دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسلام کی دولت سے نواز دے. سب نے بہت دعائیں کی ہیں کہ یہ جتنے نان مسلمز گئے ہیں لوٹیلا لے کے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ایمان کے نور سے منور کر دیں ان کے سینوں کو. اور یہ دعا سب سے بہترین میں کہتی ہوں دعا ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کے لیے کہتے ہیں نا کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو ایمان، خاص طور پہ نان مسلمس کے لیے کہ اللہ اس کو ایمان دے دے، بس اسلام دے دے، اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، کہ اس کے لیے بہترین دعا ہوتی ہے. اور تو ہم کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے بھی، اور تو ان کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے پاس. ہاں جی. حرج کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا حرج کی تحقیق کی کہ حرج کیا تھا. جیسے ہم کسی چیز کی تحقیق کر رہے ہوتے ہیں نا، حضرت عمر فاروق نے ایک بدوی سے پوچھا حرجتن کیا چیز ہے؟ تو کہا وہ ایک درخت ہے اور درختوں ہی کے درمیان ہوتا ہے، نہ کوئی چرواہا اس تک پہنچ سکتا ہے نہ کوئی جانور.
اور نہ ہی کوئی چیز اور۔ مثال کے طور پہ ایک ایسا درخت ہے جس کو پھل لگے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ اور وہ درختوں کے بالکل جھنڈ کے اندر ہے، کتنا مشکل ہوگا اس کا پھل توڑنا، سب یعنی اس تک پہنچنا پاسبل نہیں ہے۔ تو تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ منافقین، اچھا منافقین کا قلب بھی ایسا ہی ہوتا ہے، حرج کی جب انہوں نے کی کہ امر خیر کی وہاں تک رسائی ہی نہیں ہو سکتی، وہ ایسے بیچ میں پھنسے ہوتے ہیں اپنے زیب و زینت میں، ایسا مزین اور ایسی عجیب و غریب ان کے یا غلاف چڑھے ہوتے ہیں، یا کیا ہوتا ہے کہ ان تک اسلام کی روشنی پہنچتی ہی نہیں ہے، اور یا دلوں کی سختی ہوتی ہے کہ ان کا جو دل ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر اسلام کو تنگ کر دیتا ہے، کیونکہ اسلام تو ایک وسیع چیز ہے اور کافر کا دل تنگ ہوتا ہے، کیسے سما سکے گی؟ دل تو اس کا تنگ ہے، اسلام کیسے اس میں سما سکے گا؟ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی دین قبول کر لینے کے بعد تمہارے دل میں کوئی تنگی نہیں رہ سکتی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ لیکن منافق کا دل شک میں مبتلا رہتا ہے، اور لا الہ الا اللہ کا اقرار اپنی تنگ دلی کے سبب وہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایمان لانا اس پر اس قدر دشوار ہوتا ہے جیسے کسی کو آسمان پر چڑھنا دشوار ہے۔ جیسے ابن آدم آسمان پہ نہیں نہ چڑھ سکتا، ہم چڑھ سکتے ہیں آسمان پہ؟ نہیں چڑھ سکتے۔ اسی طرح توحید کا عقیدہ اس کے دل میں گھر نہیں کر سکتا۔ اوزائی کہتے ہیں کہ جس کے دل کو اللہ نے تنگ بنایا ہو وہ کس طرح اسلام لا سکتا ہے؟ یہ ایک مثال ہے جو قلب کافر کے دل سے متعلق کہی گئی ہے کہ ایمان کا اس کے دل پر چڑھنا اس قدر مشکل ہے جیسے کوئی آسمان پر چڑھے۔ چونکہ آسمان پر چڑھنا ممکن نہیں، اس طرح اس کافر کا ایمان لانا بھی ممکن نہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ جس طرح اس کے دل کو تنگ کر دیا گیا، اسی طرح شیاطین کو اللہ تعالیٰ اس پر مسلط کر دیتا ہے جو خدا کی راہ سے اس کو بھٹکاتے رہتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رجس کے معنی شیاطین اور ہر وہ چیز جس میں کوئی خیر نہ ہو اور عذاب کے ہیں، یعنی شیطانی وسواس جو ہیں وہ رجس ہیں، گندگی ہیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کا ذکر سن کر جو کافر ہوتا ہے نا، وہ انقباض محسوس کرتا ہے، اپنے دل میں تنگی، اللہ کا ذکر سن کے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، اور بتوں کی پوجا یا فلانا اس کا ذکر ہو رہا ہے یا فلانا کسی پیر فقیر کا ذکر ہو رہا ہے یا فلاں کسی بزرگ کا ذکر ہو رہا ہے یا فلاں، تو ان کا دل سن کر وہ کھل جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز میں نے نکالی تھی کہ نا صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت کیا ہے؟ شرح صدر اگر کسی کا ہو گیا ہے، سینہ کھل گیا، نور ایمان داخل ہونے کی کیا علامات ہیں کہ کسی کے دل میں ایمان کا نور داخل ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 علامات ہیں۔ نمبر 1، ہمیشگی کے گھر کی طرف رجوع، یعنی ادھر اس کی توجہ ہوتی ہے جو ہمیشہ والا گھر ہے، آخرت کا گھر۔ نمبر 2، یعنی یہ جو گھر ہوتے ہیں نا اس کی طرف ان کی اتنی پھر اٹینشن نہیں ہوتی، زیادہ نہیں ہوتی، جیسے لوگ بالکل اسی میں ہی رجھ جاتے ہیں، ایک گھر بنا لیا تو پھر دوسرا، پھر ایک اور لے لیا، پھر اسی طرح ایک گاڑی لے لیے، پھر ایک اور، یعنی ان کی توجہ تھوڑی اس طرح۔ تو جس کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے وہ اس کی اپنے گھر کی طرف سے اتنی توجہ نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے صفائی ستھرائی یہ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ چیز نہیں ہوتی، اس کا دل نہیں لگتا وہاں پہ، وہ یعنی جس کو کہتے ہیں نا انجوائے نہیں کر سکتا۔ جو مرضی آپ اس کو جتنا مرضی آسائشیں دے دیں وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکتا۔ یقین کریں اب ہم جو یہ حالات جا رہے ہیں نا، ہم اپنی لائف کو انجوائے تو نہیں کر سکتے، ہم چاہے کچھ بھی کر لیں ہمیں نہیں اچھا لگے گا جو حالات جا رہے ہیں۔ نمبر 2، دھوکے کے گھر سے پہلو تہی اختیار کرتا ہے۔ یہ دھوکے کا گھر کیا ہے؟ غرور، یہ دنیا کا گھر، یہی اس میں اس کا دل نہیں لگتا۔ اور پھر نمبر 3، موت کے یعنی دھوکے کا گھر یعنی دنیا کے گھروں کا وہی بات آ رہی ہے پھر دوبارہ پلٹ کے کہ آپ دیکھیں کہ گھر کی طرف انسان بھاگتا ہے، گھر بناتا ہے، سب کچھ کرتا ہے،
لیکن وہاں پہ جب سکون، یا سکون کے لیے ہی خیر مسکن گھر سکون کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن اصل توجہ اس کی جو ہوتی ہے وہ آخرت کی طرف ہوتی ہے کہ وہاں پہ کیا سہولتیں میسر ہوں گی. وہاں پہ کچھ کبھی سوتے وقت آپ نے دیکھا ہے کہ بستر قبر میں ہم کیسے لیٹیں گے، تکیہ جب ہم لے رہے ہوتے ہیں تو اکثر آتا ہے خیال کہ قبر میں تو تکیہ بھی نہیں ہوگا. تکیے کے بغیر اکثر لوگوں کو نیند نہیں آتی، کچھ لوگ تکیے کے بغیر نہیں سو سکتے، اور اکثر آتا ہے نا کہ وہاں پہ تکیہ ہی نہیں ہونا، وہاں پہ کیا ہوگا. یہ سب چیزیں پھر بار بار انسان کو نا مطلب اس طرف لے جاتی ہیں، پھر وہ چیز نہیں رہتی. ٹھیک ہے گھر کی صفائی ستھرائی یہ وہ سب کچھ کرنا، لیکن وہ چیز کوئی نہیں رہتی، انسان ویسا نہیں رہتا جب انسان کے دل کے اندر ایمان داخل ہو جاتا ہے. اور نمبر 3، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے. جب اب پتہ ہے کہ واپسی ہے تو پھر واپسی کی تیاری، اور واپسی کی تیاری کہاں سے ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ واپسی کی تیاری پھر وہ علم حاصل کرتا ہے اور پھر وہ اسی میں لگ جاتا ہے، یا پھر خلق خدا کی جو ہے وہ اس کی کیا اس کو خدمت خلق، اور بھی بہت سارے کام ہیں واپسی موت کی تیاری کے لیے. نوافل پڑھنا، نماز اپنی صوم و صلات کا پورا کرنا، اور لوگوں کے ساتھ معاملات، سب سے بڑی بات معاملات کی درستگی کہ آپس کے کیا معاملات ہیں. یہ موت کی تیاری میں یہ ساری چیزیں شامل ہیں، یعنی اس کا دل ادھر ادھر کوئی نہیں لگتا. تو یہ ہم نے اپنا جائزہ ہم خود ہی لے سکتے ہیں. یہ آپ کوئی تو نہیں جانتا کہ میرے دل میں کیا یا آپ کے دل میں کیا ہے، ہم کتنا کس دنیا سے محبت کرتے ہیں، یہ تو اپنا جائزہ ہم لوگ خود ہی لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ راستہ آپ کے رب کا سیدھا، یہ راستہ آپ کے رب کا ہے اور یہ سیدھا ہے. قد فصلنا، تحقیق کھول کر بیان کر دی ہم نے، الآیاتی آیات، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یذکرون، جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں. لہم، ان کے لیے اب کیا ہے جو نصیحت کو قبول، اب ان کے لیے کیا ہے جو نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں، ان کے لیے کیا، دار السلام، گھر سلامتی والا گھر. سلامتی والا گھر کیوں کہا گیا آخرت کو دار السلام؟ ابھی گھر جائیں گے تو پہلے نمبر پہ تو کام کرنا پڑے گا، صفائی کرنی پڑے گی، گھر میں جاؤ کھانا بناؤ، پھر گھر کی مینجمنٹ، کوئی چیز ختم ہو گئی ہے، کبھی کوئی چیز ختم ہو گئی ہے، گھر بن گیا ہے، گھر ہے لیکن گھر میں پریشانیاں اس سے زیادہ ہیں. کوئی ناراض ہے، کسی کو منانا ہے، وہ میاں بیوی کا آپس میں مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کچھ کہیں پہ شوہر ناراض ہے، کہیں پہ کچھ ہے، کہیں بچوں کی فیسیں دینے والی ہیں، کوئی کچھ کرنے والا ہے، کہیں فرنیچر پرانا ہو گیا اس کو آپ نے نیا بن لینا ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی اس کو ڈیکوریٹ کرنا ہے. اور سب سے بڑا ایشو گھر کا کیا ہوتا ہے، اس کو مینٹین کیسے کرنا ہے، اس کو صاف ستھرا کیسے رکھنا ہے. اصل میں تو اب آخرت میں کیا ہوگا، نہ آپ کو کوئی کام کرنا پڑے گا، نہ آپ کو کھانا پکانا پڑے گا، ٹھیک ہے، پکا پکایا آپ کو کھانا ملے گا، جو آپ کا دل کرے گا وہ آپ چاہیں گے وہ آپ کو سامنے آ جائے گا، ہر چیز صاف ستھرا، نہ کبھی کوئی گندگی، نہ دھوپ وہاں پہ، نہ کوئی سردی گرمی کا، نہ کوئی کہ اب اے سی کا بل آنا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہے دار السلام، اس کو کہتے ہیں سلامتی کا گھر، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے بالکل بھی. اللہ نے اس کو دار السلام کہا ہے. اب دیکھ لیں کیا کرنا ہے، ہم کیسے یہ جب وہاں جانا ہے نا تو ایسے لگ رہا ہے جیسے صبح گئے ہیں شام کو واپس آ گئے ہیں. ایک یا کچھ لوگوں کی اتنی مختصر، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگوں کی لائف کم ہوتی ہے، 20-30 سال کے ہوتے ہیں، وہ فوت ہو جاتے ہیں. ایسے ہی مجھے لگتا ہے کہ جیسے ان کو لگے گا ایک دروازے سے داخل ہوئے دوسرے سے نکل گئے. یہ چھوٹی سی ایسی زندگی ہے. ابھی پیچھے دیکھ لیں، میں تو یاد بھی نہیں پچھلی کیا. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں. اور ذکر اس کو بھی کہا ہے قرآن کو بھی، عند ربہم، ان کے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، وہ اللہ کے پاس ہے. وہ ہوا، اور وہ ولیہم، دوست ہے ان کا، بما، بوجہ اس کے، کانو جو تھے وہ یعملون، عمل کرتے. اللہ ان کا دوست ہے. کیا عمل کرتے؟ اپنی آخرت کی فکر کرتے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.